مرنے کے بعد جس دنیا میں جاتا ہے اس کا کوئی یوم اختتام نہیں ہے، وہ اینڈ لیس لائف ہے جہاں کھربوں اربوں مہاسنکھوں سال رہنا ہے۔ تو دنیا کا قرار بھی مصطفیٰ کی غلامی سے ملتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جنت بھی مصطفیٰ کی پیروی میں اللہ نے رکھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، علامہ ڈاکٹر شہریار رضا قادری۔ آقا علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بتا دیا جائے کہ تیرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، کیوں بنی ہے یہ زمین، کیوں بنا ہے یہ آسمان، کیوں بنے ہیں یہ سورج اور چاند، کیوں تم مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تیری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، آخر وہ کون ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینے نبی آتے ہیں، قیامت کا پتہ بتانے نبی آتے ہیں، حرام و حلال کا فرق سکھانے نبی آتے ہیں، ہمیں ایک حد میں رہنے کا راستہ بتانے پیغمبر آتے ہیں، ایک لیمٹ دیتے ہیں کہ تمہیں اسی حدود میں جینا ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے۔ یہی بتانے کے لیے پیغمبر آئے، سارے پیغمبر آئے، اور اخیر میں سارے پیغمبروں کے سردار آئے۔ اب اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا پیغمبر قیامت تک نہیں آنے والا ہے، اب کوئی نیا نیم نہیں آنے والا ہے، جینے کی کوئی نئی تھیوری نہیں آنے والی، اب کوئی اور دوسرا پیغام لے کے پیغمبر نہیں آنے والے ہیں، اب اسی پیغمبر کا کلمہ عام کرنا ہوگا، اسی پیغمبر کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کریں، کیونکہ اس سے بہتر تعلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس سے بہتر سسٹم کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، اس سے زبردست مارگ درشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چاہے دنیا کا کوئی ویگیانک 1000 سال تک دماغ جلا کے وہ جو چاہے کہ میں مصطفیٰ کے طریقے سے سپیریئر طریقہ میں دنیا کو دے دوں، اٹ کانٹ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ پیغمبر آخر الزمان بن کے مصطفیٰ آ گئے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے جینے کا جو سب سے سپیریئر میتھڈ ہو سکتا ہے وہ میتھڈ لے کے مصطفیٰ آ گئے، جس سب سے زبردست نسخہ کیمیا لے کر قرآن کریم لے کے مصطفیٰ آ گئے۔ اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی، وہ توریت کے ماننے والوں نے توریت میں تحریف کر دی، انجیل کے ماننے والوں نے انجیل میں تحریف کر دیا، زبور کے ماننے والوں نے زبور کا پروٹیکشن نہیں کیا، اس میں اپنے من سے اپنی باتیں گھسیڑ کے اس کو بدل دیا، لیکن قرآن کریم لے کر مصطفیٰ آیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کے حرف کو بدل نہیں سکتی ہے، بدلنے والا وہ خود مکی کھائے گا، بدلنے والا وہ خود ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن میں تحریف نہیں کر پائے گی، چاہے بڑا سے بڑا اسکالر ہو، بڑا سے بڑا ویگیانک ہو، کوششیں بے شمار ہوئی ہیں، بس سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ امریکہ ذلیل ہوا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھوائی تھی اپنے بڑے بڑے اسکالر کے ذریعہ تاکہ لوگ قرآن چھوڑ کر یہ کتاب پڑھیں، لیکن وہ کتاب ہوا ہو گئی، لوگوں نے اسے تھوک دیا۔ نہیں، اگرچہ بہت خوبصورت زبان استعمال کی گئی تھی، بہت خوبصورت زبان استعمال کی گئی تھی، مگر لوگوں نے اسے نکار دیا۔ کیوں؟ دل بدلنے والا اللہ ہے، دماغ میں بات ڈالنے والا اللہ ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، نہ کوئی عربی دائیں سے بدل سکتا ہے، نہ کوئی انگریزی کا ایکسپرٹ اس میں کوئی چینجنگ کر سکتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن پاک کو یاد کرنا اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے بچے ہیں جو پورا قرآن زبر زیر کے ساتھ اپنے سینے میں اسے محفوظ کر لیا ہے۔ لوگوں نے پریس کے قرآن کو لوگوں نے جلا دیا، ابھی بھی امریکہ کا ایک جانور انہوں نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی، کہا اس کتاب سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے یہاں کا منتری کہلاتا ہے، لیکن ہماری نگاہ میں وہ جانور اور کتوں سے بدتر ہے۔ وہ کیا سمجھا کہ قرآن کی ایک پرتی جلا دیں گے کہ قرآن پاک دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ اس خسیس اور رذیل کو معلوم نہیں ہے کہ اگر قرآن کے جتنے نسخے دنیا میں پریس سے چھپے ہیں سارے نسخوں کو مٹا دے، اس کے بعد بھی قرآن کریم مٹے گا نہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک کتاب کی شکل میں پریس سے چھپ کے جو نسخے موجود ہیں اس سے زیادہ نسخہ اللہ نے مسلمانوں کی سینے میں محفوظ فرما دیا۔ کروڑوں بچے مسلمانوں کے ہیں جو پورا قرآن گیٹ بائی ہارٹ کر لیا ہے، وہ پھر اسی اپنی یادداشت سے قرآن پاک کو دوبارہ اسے پرنٹ کر کے پریس سے چھپا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اب کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں پائے گی، چاہے کوئی ڈنمارک والا کوشش کرے، چاہے امریکہ والا کوشش کرے، چاہے ہندوستان کے چند شریر بے لگام بدتمیز کوشش کرے، ہم قرآن پاک کی تعلیم کو بند کر دیں گے۔ تو مدرسے میں تالا لگا سکتا ہے، تو مدرسے کو بند
کر سکتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات کو بند نہیں کر پائے گا. تم مائک پہ پہرا لگا سکتا ہے لیکن اسلامی آواز کو دبا نہیں سکتا ہے. مائک بند ہو جائے مگر صدائے تکبیر کو دبا نہیں پائے گا, قرآن پاک کی تعلیم کو دبا نہیں پائے گا. اس لیے تالا لگانا چھوڑ دے. قرآن پاک میں جو پیغام ہے اس پیغام کو عام کر. تم نے شراب مٹانے کی کوشش کی لیکن شراب نہیں مٹا پائے. تم نے شراب مٹانے کی کوشش کی, نہیں مٹا پائے. شرابی بڑھتے چلے گئے. اب کم سے کم اسلامی قانون کو تو نافذ کر دے. اگر اسلامی قانون نافذ ہو گیا, اسلام کا پیغام نافذ ہو گیا تو شراب اسی طرح بند ہو جائے گی جس طرح مکہ کے لوگ شراب پیتے تھے. اس قدر شراب پیتے تھے کہ پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے. ان کے منہ میں ہمیشہ شراب رہتی تھی. لیکن اسلام نے دل بدل دیا, مصطفیٰ کی صحبتوں نے سوچ بدل دی. آقا کریم علیہ السلام نے اسی عرب کے جنگلیوں کو, اس عرب کے بدوؤں کو, اس عرب کے شرابیوں کو اس طرح اس کے جینے کا انداز بدل دیا کہ جیسے کہا کہ شراب پینا حرام ہے, لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے, لوگوں نے شراب کے جام توڑ ڈالے. جس نے منہ میں تک شراب لے گیا تھا وہیں سے الٹی کر دی. گلاس میں شراب تھی, گلاس کو اٹھا کے پھینک دیا. چونکہ مصطفیٰ نے دل بدل دیا. اب جب دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا دیا تجھے کہا اللہ کا پیغام ہے کہ اب شراب پینا حرام ہے, لوگوں نے ہاتھ کے گلاس پھینک ڈالے, مٹکے توڑ ڈالے. آیا ہے کتابوں میں کہ مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہ رہی تھی نالیوں میں جس طرح برسات کے زمانے میں نالیوں میں پانی بہا کرتا ہے. اس لیے زبردستی شراب نہیں رکے گی, ڈنڈے سے شراب نہیں رکے گی. شراب کو روکنے کے لیے دل بدلنا ہوگا, سوچ بدلنا ہوگا, ذہنیت بدلنی ہوگی, اللہ کا ڈر بٹھانا ہوگا. اگر بندہ صرف حاکم سے ڈرتا ہے تو حاکم جب تک سامنے ہے تب تک وہ شراب سے بچے گا, لیکن حاکم نہیں ہے وہ بند کمرے میں شراب پیے گا. بندہ جب تک پولیس سے ڈرتا ہے, پولیس سامنے ہے شراب نہیں پیے گا, لیکن پولیس سامنے سے ہٹ گئی یہ تنہائی میں شراب پینے لگے گا. دن کے اجالے میں پولیس سے ڈرتے ہوئے, پولیس کے عملوں سے ڈرتے ہوئے, حاکم سے ڈرتے ہوئے, کوٹ کچہری سے ڈرتے ہوئے, سماج کے لوگوں سے ڈرتے ہوئے شراب پینا چھوڑ دے گا. لیکن رات کے سناٹے میں جہاں نہ پولیس ہے, نہ حاکم ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ سماج کے لوگ ہیں, وہاں تو وہ پیے گا. اسلام نے یہی کارنامہ انجام دیا ہے کہ اسلام نے سوچ بدل دی ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا دیا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے پیدا کیا ہے, وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, وہ ہر سیاہ و سفید کو دیکھتا ہے, وہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ آیت الکرسی, جس میں کہا گیا وہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہی ہے جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوا ہے. اس کے لیے زمین آسمان کے نظام کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہی ہے بلند والا, وہی عظمت والا رب ہے. یعنی وہی رب ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. میں 50 منزلہ ہوٹل میں رہوں, یا میں جھوپڑی میں رہوں, یا میں بانس کے کھیت میں رہوں, یا مکئی کے کھیت میں رہوں, یا دھان کے کھیت میں رہوں, یا میں دن کے اجالے میں رہوں, یا رات کے سناٹے میں رہوں, اسلام اسی سوچ کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تیرا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. جو کچھ تو کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے. یہی فکر مصطفیٰ نے لوگوں کے دل میں بٹھا دیا, اور جب بٹھا دیا پھر وہی ہوا. دن کے اجالے میں شراب پینے والا وہ رات کے سناٹے میں بھی شراب چھوڑ دیا. دن کے اجالے میں زنا کرنے والا وہ رات کے اندھیرے میں بھی زنا کرنا چھوڑ دیا. اور پھر جو خود سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا تھا, اب وہ گناہوں کو مٹانے کا پرچارک بن کے سامنے آ گیا. کہا گیا خود نہ تھے جو راہ پر, اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ عرب جو راستے پہ نہیں تھے, وہ عرب جو راستے پہ نہیں تھے, وہ عرب جو جنگلی تھے, وہ عرب جو مڈرر تھے, وہ عرب جو ہتھیارا تھا, وہ عرب جو پرتیجا بھنگ کرنے والا تھا, وہ عرب اندر سے باہر سے پوری دنیا کے لیے ماڈل کیسے بن گئے. ایک مصطفیٰ نے 1,24,000 اپنے کلمہ پڑھنے والے اپنے غلاموں کو چھوڑ کے اس ظاہری حیات سے پردہ فرما کر اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے. اس کے بعد دیکھا کہ میرا غلام کیا کر رہا ہے, صدیق کیا کر رہا ہے, عمر کیا کرے گا, عثمان کیا کر رہا ہے, علی کیا کر رہے ہیں, حسن حسین کیا کر رہے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کیا کر رہے ہیں, ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں. ایک
1,24,000 सहाबा को छोड़ के मुस्तफा दुनिया से पर्दा फरमाए। और क्या कहा? असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्त पे आ जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज एक आदमी 25 साल में भी किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। हम मदरसे में 20 साल पढ़ते हैं, हमें अच्छे ढंग से फर्राटे से अरबी बोलना नहीं आता है। हम 20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 24 घंटे फर्राटे से मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। अगर मुझको अरबी आ भी जाए तो अरबी में बेशुमार ब्रांचेज हैं, हम हर ब्रांच का एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। कोई नहव का एक्सपर्ट बनता है, कोई सर्फ का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे मानी इल्मे बदी का एक्सपर्ट बनता है, कोई फिक्र का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे हदीस का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे जुफर का एक्सपर्ट बनता है। एक बंदा सारे फन का माहिर नहीं हो सकता है, वह तमाम फनों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो हमें एक्सपर्ट बनने में 20 साल लग जाते हैं, हमें एक्सपर्ट बनने में 25 साल लग जाते हैं, हमें फर्राटे से अंग्रेजी बोलने के लिए 40 साल लग जाते हैं, हमें किताब लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें 20 साल लग जाते हैं, हमें साहब एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए हमें 50-60 साल की जिंदगी दरकार होती है, कामयाब जिंदगी, कामयाब पॉलिटिशियन बनने के लिए। लेकिन ये बताइए, कौन सी दरजगाह थी, कौन सी निगाह थी? कलमा पढ़ा, चंद दिन रहा, निगाहों से निगाहें मिली, उसके बाद मुस्तफा ने उसे एक्सपर्ट बना दिया। क्या? फन्ने हर्ब का माहिर उसे बना दिया, उसे यमन का काजी बना के भेज दिया। और आज बिल्कुल सबसे आखिरी दर्जे का सहाबी, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। जिसने भी मुस्तफा को हालत ईमान में देखा और जिसका भी इंतकाल विसाल हालत ईमान में हो गया, सारे सहाबा जन्नती है। अब तुम 1400 साल के बाद पैदा होने के बाद कोई थर्मामीटर और लेकर के कोई मेजरमेंट लेके ये नापने की कोशिश मत करना कि फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला को इस इल्म की कमी नहीं है, फला में ये खराबी है, फला को ये करना था, फला को वो करना था। 1400 साल के बाद पैदा होने वाला ये कमजोर उस चूठी की जमात के लोगों को जो सबको मुस्तफा ने माहिर बना दिया है। असहाबी कन्नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है। ये नहीं कहा कि अबू बकर सितारों की तरह है, सिर्फ उसकी पैरवी करना, उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी, अब्दुल्ला इब्ने उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी। नहीं, सारे सहाबा सितारों की तरह है। वो मुस्तफा की जात थी, जिसने जिसके करीब जो भी आया उसे सितारा बना दिया, उसे चमकीला बना दिया। वो खुद अंधेरे में डूबे थे, मगर मुस्तफा ने ऐसा उजाला कर दिया कि वह खुद दूसरों के लिए मॉडल बन गए, वह कायनात के लिए उजाले के प्रतीक बन गए, वह रोशनी का भंडार, रोशनी का प्रकाश वाहक वो बन गए। यानी एक बार मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने वो पिला दिया कि वह अपने फन का एक्सपर्ट और माहिर बन गए। इसीलिए कहा गया है, आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला। सारे सहाबा सितारों की तरह जिसकी जिंदगी को अपने लिए आप मॉडल बना लें, सबकी जिंदगी में नूर नजर आएगा, सबसे रोशनी मिलेगी, सबसे हिदायत मिलेगी। अब अगर कोई सहाबा में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तिस्ना कर दे, उनको सहाबी ना माने, उनको अपने मन के हिसाब से कुछ कहे, वो जाए जहन्नम में जाए। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। मगर हमारा अकीदा महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुदा की जात पे ईमान रखते हैं, हम मुस्तफा पे ईमान रखते हैं, हम मुस्तफा के अहले बैत से प्यार करते हैं, हम मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करते हैं, हम तमाम अहले बैत से प्यार करते हैं, हम हजरत हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, हम उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को हिर्ज़े जां बना के रखते हैं, हम औलिया सालिहीन से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम अइम्मा से प्यार करते हैं, लेकिन इमाम आज़म की पैरवी करते हैं। ये तरीका आज की तारीख में किसने हमें दिया है? आज इस उजाड़पन के जमाने में जो जिसको चाहा उसकी पैरवी की और गुमराह हो गया। कोई नाचने वाला, तबला बजाने वाला मदारी सामने आता है, वह यूट्यूब पर अपना एक चैनल खोलता है और वह मदारी वाला काम करता है। अब बहुत सारे लोग उसकी डुगडुगी को देखकर उसकी पैरवी करके तबाह बर्बाद हो जाते हैं। उसी मदारी में से एक मदारी मोहम्मद अली इंजीनियर नाम का, मोहम्मद अली मिर्जा नाम का इंजीनियर, वह पाकिस्तान का वो मदारी था। वह कुछ भी नहीं था, बोलता न देवबंदी है, न बरेलवी है, न कादियानी है, न शिया है, न सुन्नी है, यानी एक अलग ही फिक्र
دنیا میں عام کر رہا تھا. پورے ہندوستان پاکستان کے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کا فالو کر رہے تھے. وہ کبھی پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے, کبھی صحابہ کے خلاف بول رہا ہے, کبھی غوث اعظم کے خلاف بول رہا ہے, کبھی تراویح کی نماز کے خلاف بول رہا ہے, کبھی اذان کے خلاف بول رہا ہے. اب اس کے فالوور ہندوستان میں لوگ ہو گئے. لوگ ہندوستان اس کی چکنی چپڑی باتوں کو سن رہے, ڈگ ڈگی بجاتا ہے, مداری جیسی باتیں کرتا ہے, لوگ مان رہے ہیں. الحمدللہ اس صدی میں جہاں بے شمار مداری موجود ہے, ہمارے دین کا ڈاکہ ڈالنے والے, مصطفیٰ نے کیا کہا, یہ سیدھی لکیر ہے, یہاں یہ راستے, بہت سارے راستے نکلے ہیں, ہر راستے پہ ہے شیطان. کسی راستے پہ کوئی نزدی بیٹھا ہے, کوئی وہابی بیٹھا ہے, کوئی دیوبندی بیٹھا ہے, کوئی قادیانی بیٹھا ہے, کوئی نیچری بیٹھا ہے, کوئی چکڑالوی بیٹھا ہے, کوئی مداری بیٹھا ہے, کوئی اہل قرآن بیٹھا ہے, کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے. یعنی ہر راستے پہ یہ بیچ کا سیدھا راستہ مسلک اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے, یہی ہے جنت کا راستہ. اس زمانے میں جو بھی اعلیٰ حضرت سے قریب ہوگا وہ مداری نہیں بنے گا, وہ چکڑالوی نہیں بنے گا, وہ رافضی نہیں بنے گا, وہ قادیانی نہیں بنے گا, وہ کسی انجینئر کے پیچھے پاگل نہیں ہوگا, وہ کسی ڈاکٹر کے پیچھے پاگل نہیں ہوگا. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا فالوور ہوگا وہ تمام گمراہی سے بچ کر جنت کا مسافر بن جائے گا. اللہ سبحان اللہ. یہی سیدھا راستہ ہے. چونکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہی مقام دینا ہے. اہل بیت سے جیسے پیار کرنا ہے ویسے ہی پیار کرنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہی مقام دینا ہے. حضرات چاروں خلفاء راشدین کا جو مقام ہے وہ مقام دینا ہے. عشر مبشرہ کا جو مقام مصطفیٰ نے دیا ہے اس کو دل سے ماننا ہے, اس کو عزت دینی ہے. اولیاء صالحین اس سے پیار کرنا ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے کیا کہا, حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. یعنی ولی دشمنی کی چیز نہیں ہے, ولی محبت کرنے کی چیز ہے, عالم نفرت کرنے کی چیز نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے نائب ہوتے ہیں. تو عالموں سے نفرت نہیں کی جائے گی, عالموں سے محبت کی جائے گی. چونکہ عالم اپنے باپ کی بات نہیں بولتا ہے, عالم قرآن بولتا ہے, عالم حدیث بولتا ہے, عالم اولیاء صالحین کی زندگی بیان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ٹنکا ساری دنیا میں کیوں بج رہا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کی شان میں کوئی کتاب نہیں لکھی, انہوں نے اپنے دادا رضا علی خان کی شان میں کوئی کتاب نہیں لکھی, جبکہ ان کا دادا پاک کرامت ولی تھے. ان کے والد مفتی نقی علی خان ہندوستان کے 10 ٹاپ مفتیوں میں ایک شمار ان کا ہوتا تھا. آج ہندوستان کے ہر محلے ہر گلی میں جو خطبہ علمی پڑھا جاتا, اپنے بیگانے سب پڑھتے ہیں, وہ خطبہ علمی دینے والے اعلیٰ حضرت کے دادا اور دادا کا شاگرد ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بربر کے خاندان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے دادا کا خطبہ نہیں پڑھا, اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی شان میں کتاب نہیں لکھی. 1000 کے قریب کتاب لکھی. وہ کس عنوان پہ لکھی؟ مصطفیٰ کی عظمت پہ, رفعت مصطفیٰ پہ, سرکار کے علم غیب پہ, کمالات مصطفیٰ پہ, اختیارات مصطفیٰ پہ, معجزات مصطفیٰ پہ, اسلام پہ ہونے والے حملوں کا دفاع کرنے پر. جو رضا مصطفیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہو اور حضور پہ ہونے والے سارے حملوں کا دفاع کر رہا ہو, اسلام کی عظمت اور خوبی بیان کر رہا ہو, سرکار کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہو, تو اللہ رب العزت نے اس رضا کو سوداگران سے اٹھایا, شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا ہے. آج امریکہ سے لے کے سری لنکا تک ہر جگہ رضا رضا کا چرچا ہو رہا ہے. یعنی وادی رضا کی کوہ ہمانا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت میں محبت رسول کا پیغام دیا گیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت میں عشق رسول کا پیغام دیا گیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت میں نماز, روزے, حج و زکات یعنی شریعت کی پیروی کرنے کا پیغام دیا گیا ہے. نفس کی پیروی نہیں. وہ تو بمبئی کا کوئی دادا ہوگا, بمبئی کا کوئی بابا ہوگا جو صاحب کپڑے میں پاخانہ کر کے راستہ کے کنارے سویا رہے. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کا مجذوب ہے, یہ اپنے زمانے کا ابدال ہے. اسلام اس طرح کے اندھکار کا آدیش نہیں
نہیں دیتا ہے کہ صاحب کسی کو بھی مان لے، نہیں، اسلام ایک کسوٹی دیتا ہے، جو مصطفیٰ کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہو وہی ہمارا ہے، اور جو اس طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ دنیا والوں کو دے رہا ہو اس کے وہ بیس لیس ہے، وہ ارتھہین ہے، وہ بے معنی ہے، وہ میننگ لیس ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اے میری قوم، سرکار دو جہاں کی سیرت، سرکار کی آمد پہ خوشیاں، اپنے گھروں میں جھنڈی لگانا، اپنے گھروں کو لائٹنگ دینا، گلیوں کو سجانا، یہ سارا پیغام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس صدی میں دیا ہے۔ چونکہ 100 سال پہلے لوگ 12 وفات کہتے تھے، لیکن آج عید میلاد النبی کا چرچہ ہر زبان پہ جاری ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ رضا نے کہا تھا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رضا نے کہا تھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ رضا نے کہا تھا، ذکر آیات ولادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے۔ کہا تھا کہ آیات ولادت کی تلاوت کیجئے، مصطفیٰ کی آمد کا چرچا کیجئے۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ کہاں ہوتا کعبہ، کہاں ہوتا مزدلفہ، کہاں ملتا صفا، کہاں ملتا مروہ، کہاں ملتا رمضان، کہاں ملتا جمعہ، کہاں ملتا قرآن۔ یہ ساری برکتیں مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے ملی ہیں۔ اس لیے اگر عید کے دن خوشی منائی جائے گی تو عید کی خوشی جس مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے اس عید کو عید سے بڑھ کر منائی جائے گی۔ اگر بقرعید کے دن قربانی کی جائے گی تو جس مصطفیٰ کے صدقے میں قربانی کا نظام ملا ہے اس مصطفیٰ کی آمد کے دن کو بقرعید سے زیادہ خوشی منائی جائے گی۔ اس لیے مصطفیٰ کی آمد کا جو دن ہے وہ دن جان عید ہے، وہ روح عید ہے، وہ کنز عید ہے، کیونکہ جان کائنات کی آمد کا دن ہے، روح کائنات کی آمد کا دن ہے۔ یہ پیغام آج کے اس بھٹکے ہوئے ماحول میں اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت دے رہا ہے۔ یہ پیغام کوئی دے رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کا خاندان دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پوتے مفسر اعظم ہند دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت حسن رضا خان کے بیٹے دے رہے ہیں، حسین رضا دے رہے ہیں، سبتین رضا دے رہے ہیں، حبیب رضا دے رہے ہیں، ان کے بھائی دے رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں سرکار تاج الشریعہ اسی مشن کو لے کے آگے بڑھے اور پھر دنیا کے 10 کروڑ لوگوں کے دلوں کو روشن کیا۔ کم و بیش 10 کروڑ لوگ ان سے وابستہ ہوئے، ان کو روشنی دی، اور آج وہ پردہ فرما گئے تو آج وہی مشن کو لے کے قائد اہل سنت تاج الشریعہ کا سچا جانشین علامہ اسد رضا خان آگے بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، ہندوستان کی ہر گلی جا رہے ہیں، ہر شہر جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں۔ وہ اپنا پیغام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کرنے جا رہے ہیں، پیغام عشق عام کر رہے ہیں، محبت رسول عام کر رہے ہیں، حضرت امام اعظم کا مسلک عام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بریلی سے قریب ہونا، قائد اہل سنت سے قریب ہونے کا مطلب مسلک امام اعظم سے قریب ہونا، مسلک اعلیٰ حضرت سے قریب ہونا، مسلک غوث اعظم سے قریب ہونا، یعنی صحابہ اہل بیت سے قریب ہونا۔ جو ان سے جڑا مصطفیٰ سے قریب ہو گیا، خدا سے قریب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تو جو باتیں ہیں بولتے ہی ہیں، ہمارے لوگ تو بولتے ہی ہیں، لیکن دنیا کو بدلنے کا فارمولا جو پیغمبر لے کے آئے ہیں آج بھی اس میں وہی شکتی ہے، آج بھی اس میں وہی دم ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے یورپ سے، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں آرنلڈ ٹوائن بی۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا ہے، ہمارے کسی پیر صاحب نے نہیں لکھا ہے، ہم لوگ تو جو سیدھا سچا سمپل اسلام کا پیغام ہے اس کو تو عام کر ہی رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو اس پیغام پر عمل کرنے کا پیغام دیتے ہیں، پریریت کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، طرح طرح کی مثالیں دے کر، طرح طرح سے سمجھا کر۔ یہی کوشش رہتی ہے کہ لوگ مصطفیٰ والے بن جائیں، لوگ مصطفیٰ کی سنتوں پہ عامل بن جائیں، تمام شیطانی راستوں کو چھوڑ کر جو طریقے مصطفیٰ ہے اس کے فالوور بن جائیں۔ جمعہ کا خطبہ ہو یا محفل میلاد کی تقریر ہو یا سیرت کے جلسے ہوں یا دستار بندی کے جلسے ہوں یا تعلیم مصطفیٰ کانفرنس ہو یا مدرسے کی چٹائی ہو، ہر جگہ سے یہ علماء کرام اسی
اسی تعلیم مصطفیٰ کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ سے. اپنے باپ دادے کا کے قریب آپ کو نہیں کرتے ہیں کہ مجھ کو نذرانے دو, مجھ کو یہ دو. نذرانے دیتے ہیں یہ آپ ثواب کماتے ہیں, لیکن یہ 2 گھنٹہ تک بیٹھ کر یہ نہیں بولتا ہے کہ مجھے تم کو پیسہ دینا ہے, میرے بیٹے کا پاؤں چومنا ہے, میرا باپ اتنا بڑا تھا میرے باپ کے قریب ہو جانا ہے. نہیں, یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک یہ مصطفیٰ کی محبت کا درس دیتے ہیں, حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کے فائدے بتاتے ہیں, حضور کی تعلیم سے ہٹ کے جینے کے نقصانات بتاتے ہیں, اس پر چلنے کے کیا نقصانات ہیں, اس پر چلنے کے ہی نقصانات ہیں. طریقے مصطفیٰ سے ہٹنے والا چاہے گھروں میں کیوں نہ کھولے کیوں نہ کھیلے, سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے اس کی زندگی سے اللہ سکون کو مٹا دیتا ہے, چین کو ختم کر دیتا ہے. ورنہ دولت بڑھنے کے بعد اور زیادہ بنداس ہو کے چین کی زندگی بسر کرنی چاہیے. نہیں, پہلے غریب تھا تو سکون تھا, لیکن جب اب اربوں میں کھیلنے لگا تو بے چینی کی آگ میں جل رہا ہے. بے شمار خدشات, بے شمار وسوسات اور بے شمار کنفیوژن دماغ میں پیدا ہو رہا ہے. یعنی اب دولتوں کو اور مزید بڑھانے کی فکر میں اندر سے باہر سے وہ بے چین نظر آتا ہے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ اربوں میں کھیلیں گے تو سکون مل جائے گا. 30 بڑے بڑے عرب پتیوں کی زندگی کو امریکہ میں ایک کتاب لکھ کر اس کی ساری زندگی کا جائزہ لیا گیا, اس سے انٹرویو لیا گیا, اس کتاب کو چھاپ کر پوری دنیا کو بتایا گیا. یہ اتنے بڑے بڑے مالدار تھے جس کے گھر میں ایئرپورٹ بنا ہوا تھا. ایئرپورٹ کتنی دور تک وہ صاحب ایئرپورٹ رہتا ہے, رن وے رہتا ہے, اس رن وے پہ جہاز اترتا ہے. اتنا بڑا بڑا گھر امریکہ, یورپ, افریقہ, آسٹریلیا کے 30 بڑے بڑے مالداروں کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ جس کے آنگن میں ہوائی جہاز اترتا ہو. اتنی دولت ہے. ان سارے دولت مندوں کی زندگی اس میں لکھ کر کے عام لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش اس رائٹر نے کیا ہے کہ آپ جس دولت کے لیے لالائت اور بے چین ہیں, ذرا وہ دولتیں ان کے پاس بے تحاشا ہے, لیکن ان کی زندگی سنیے, ان کی بولی سنیے, ان کے قریب جائیے. یہ ان کا انٹرویو ہے, سب کا نام لے لے کر کون کتنی دولت رکھتا, کتنا پاؤنڈ, کتنے ہزار کروڑ ڈالر دولت کس کے پاس ہے, وہ سب کی پوری بایوگرافی اس کتاب میں موجود ہے. کس کا گھر کہاں ہے, کس کا گھر کتنے ایکڑ زمین پہ ہے, وہ سب اس میں موجود ہے. اس سارے عرب پتیوں کی زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ سب اندر سے بے چین ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں دولت کو کیا کروں, مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, دولت کی وجہ سے میرے بچے بگڑ گئے. جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تب بچے محنت سے پڑھتے ہیں کہ میرا باپ چپراسی تھا, مجھ کو ڈی ایم بننا ہے, میرا باپ کلٹیویٹر فارمر تھا, مجھ کو IAS آفیسر بننا ہے, میرے باپ میری ماں کو بڑا کشٹ ہے, میں محنت کر کے 15 گھنٹے پڑھ کے میں محنت کر کے میں سروس میں جاؤں گا, میں اپنے ماں باپ کی مصیبت کو دور کروں گا. ماں باپ کی مصیبت کو دیکھ کر بچوں کو پڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے, وہ اپنے خاندان کا نام اونچا کرنے کا جذبہ لے کر تب وہ محنت سے پڑھتا ہے. یہاں نام بھی ہے, یہاں شہرت بھی ہے, یہاں دولت بھی ہے, یہاں خربوں اربوں ڈالر کی دولت ہے. اب وہ کیوں 10 گھنٹہ کتاب پڑھے گا, کیوں دماغ جلائے گا, کیوں رات کے سناٹے میں بیٹھ کر وہ اسٹڈی کرے گا. اس طرح ان ساروں کے بچے برباد ہونے لگے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں ساری دولتوں کو میں خیرات کر دوں, میں اسکول میں دے دوں, چونکہ دولتوں نے میرے بچوں کو بگاڑ دیا, دولتوں نے میری بیوی کو بگاڑ دیا. اب ان دولتوں کو میں کروں کیا, یہ دولتوں کو میں کیا کروں. یعنی بے چین ہے, پریشان ہے. تو آپ جس دولت کے لیے لالائت ہیں, آپ جس دولت کے لیے پریشان ہیں, وہ دولت جس کو ملی ہے کیا وہ سکون میں ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ زمین خدا کی ہے, آسمان خدا کا ہے, قانون خدا کا ہے. تو خدا کا قانون یہی ہے, محلوں میں سکون نہیں ہے, زمین کی خریداری میں سکون نہیں ہے, IAS آفیسر بننے میں سکون نہیں ہے. تو سکون ہے کہاں؟ خدا کا قانون, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لے کہ دلوں کو آرام تو تلاوت میں ملتا ہے, دلوں کو آرام تو ذکر میں ملتا ہے, دلوں کو آرام تو سکون تو ذکر الہی میں ملتا ہے. جب زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تب دل کو اللہ قرار کی نعمت عطا فرماتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لے کہ دلوں کو آرام اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. جہاں تلاوت ہے, جہاں عبادت ہے, جہاں سجدہ ہے, جہاں ذکر ہے, جہاں فکر ہے, جہاں مراقبہ ہے, جہاں محاسبہ ہے, جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے, جہاں ریممبرنس آف اللہ ہے, وہی سکون ہے. جھوپڑی میں رہنے والا بادشاہوں سے زیادہ مست زندگی گزارتا ہے, اور سنہاسن پر بیٹھنے والا اندر
سے لے کے باہر تک ہر وقت خطرے میں جیتا ہے، کب میری سلطنت کو خطرہ نہ پہنچ جائے، کب کوئی دشمن میری سلطنت کو خطرے میں نہ ڈال دے۔ آج کے زمانے میں نہیں، 1500 سال پہلے بھی جو خطرہ حکومت کو لگا رہتا تھا کہ دوسری طاقت آ کے حکومت کو چھین لے اور میرے بال بچے مزدوری کرنے لگے، وہ خطرہ آج بھی لگا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنل قذافی جیسا آدمی، اس کا حشر لوگوں نے کیا کیا۔ صدام حسین جیسا باتات بادشاہ، سال ہا سال تک عراق پہ سلطنت کرنے والا، کس طرح باہری طاقت نے اس کو کس قدر ذلت کے گھاٹ اتارا۔ ابھی ہمارا پڑوس میں بنگلہ دیش ہے، جو ٹھاٹ باٹ سے رہتی تھی، جو پورے بنگلہ دیش کو امریکہ اور یورپ کے جیسی بڑی بڑی عمارتیں دے رہی تھی، اسکول کالج اور ہائی ٹیکنالوجی اپنے ملک میں لا رہی تھی۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی، اس گھر کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کس قدر شاندار ویل فرنش محل اس کے پاس تھا۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ جس کے پاس آرمی ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس سارے اسٹیٹس کے منسٹر ہیں، جس کے پاس سارے ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جس کے پاس موجود ہیں، اس قدر آسانی کے ساتھ پبلک آندولن کے سامنے اس کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا۔ وہ اپنا ملک چھوڑ کر وہ دوسرے کے ملک میں پناہ لیں گی، کوئی نہیں سوچا تھا، مگر ہو گیا۔ اس زمانے میں ہو گیا، وہ مٹی کے زمانے میں نہیں، 500 سال پہلے نہیں، 1000 سال پہلے نہیں، اس زمانے میں جب کہ گن اور پستول اور صاحب F-16 کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں گن کے زمانے میں، F-16 کے زمانے میں، بم کے زمانے میں، صاحب اس زمانے میں جو آدھونک ہتھیار کے زمانے میں، کئی لاکھ فورسز کی موجودگی میں جب پبلک آندولن، عوامی تحریک جب اٹھتی ہے تو بادشاہت خطرے میں رہتی ہے۔ یہی ڈر ہمیشہ بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنے والے کو ہمیشہ رہتا ہے۔ جیسے ہندوستان کے راجا کو بھی ڈر ہے، کل اگر میرے خلاف ووٹنگ ہو گئی تو اب میرا کیا بنے گا۔ گریہ منتری کو بھی ڈر ہے، میرے خلاف ووٹنگ ہو گئی تو میرا کیا ہوگا۔ بہار کے مکھ منتری کو بھی ڈر ہے، اگر کل نومبر میں ہونے والے الیکشن میں اگر میں ہار گیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ یہ ڈر رہتا ہے، جہاں ڈر ہو وہاں سکون نہیں ملے گا، جہاں ڈر ہو وہاں قرار نہیں ملے گا۔ ایک ڈر دل میں رہے، وہ اللہ کا ڈر رہے، خدا کا ڈر رہے، سارے ڈروں سے اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے فزکس پڑھنے میں قرار نہیں ہے، کیمسٹری پڑھنے میں قرار نہیں ہے، میتھمیٹکس پڑھنے میں قرار نہیں ہے، قرار تو حدیث پڑھنے میں ہے، قرار تو قرآن پڑھنے میں ہے، قرار وہ صاحب آئیس آفیسر بننے میں نہیں ہے، قرار تو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور بادشاہوں جیسی خوشیاں زندگی میں حاصل کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرار یہاں رکھا ہے، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سکون یہاں رکھا نہیں۔ دیکھا آپ نے ایک عالم دین 10,000 روپے مہینہ کماتے ہیں، مگر اس کی پگڑی کو دیکھیں دیکھتے رہ جائیں، اس کے جبے کو دیکھیں دیکھتے رہ جائیں، اس کی شیروانی کو دیکھیں دیکھتے رہ جائیں۔ جب وہ جمعہ کے دن امامہ باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کر جب وہ ممبر پہ جا کے خطبہ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کمانڈر ان چیف ہے جو رعایا کو للکار رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی راجا ہے جو اپنی قوم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ بتائے کہ آمدنی معمولی سی ہے، مگر چہرہ ہرا ہے، مشک عنبر لگا رہے ہیں، یہ شیروانی پہن رہے ہیں، ان کے کمرے میں 50 بوتلیں مشک اور عنبر اور عود کی رکھی ہوئی ہے۔ جو 1000 بیگھہ زمین جوتنے والے کے کمرے میں ایک عود کی بوتل نہیں ملے گی، اس کے ہاں ایک قائدے کی ٹوپی نہیں ملے گی، مگر یہاں 5000 10,000 کمانے والا یہ چہرہ اس کا ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس ہریالی کے پیچھے پیسے کا دخل نہیں ہے، اس ہریالی کے پیچھے زمین کا دخل نہیں ہے، اس ہریالی کے پیچھے مکان کا دخل نہیں ہے، اس ہریالی کے پیچھے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کا دخل ہے۔ حضور نے دعا کی تھی، نَدَّرَ اللَّهُ أَمْرًا مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغْهُ كَمَا سَمِعَ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اسے ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے۔ یہ حدیث رسول کی خدمت کا انعام ہے کہ آج مدرسے میں معمولی سی کمائی کرنے والا، کالج کا 2 لاکھ مہینہ کمانے والا پروفیسر سے زیادہ مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈھیر پراپرٹی خریدنے کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو محل بنانے کی فکر نہیں ہے، ان کو ایک ہی فکر ہے، ایمان بچاؤں، نماز بچاؤں، اعمال بچاؤں،
بچاؤں ایمان کی حالت میں مر کے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کرنے پہنچ جاؤں، ایمان بچاؤں، اعمال بچاؤں، نماز روزے حج و زکات بچاؤں، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے پڑوس میں جگہ پانے میں کامیاب ہو سکوں۔ یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد 50-50 لاکھ روپے ریٹائرمنٹ میں ملتے ہیں، پھر بھی بندہ حج نہیں کر پاتا ہے۔ یہاں آدمی ایک ٹیچر کی نوکری کیا، ریٹائر کرنے کے بعد 50 لاکھ روپے اس کو ملے، مگر اس کے مقدر میں حج نہیں تھا، ان کے مقدر میں مدینے کی حاضری نہیں تھی۔ مگر یہ 5000 کمانے والا امام صاحب پتا چلا کہ 5 عمرہ کر لیے ہیں، پتا چلا کہ 1 حج کر لیے ہیں، چاہے حج کرے چاہے جیسے بھی ہو، کوئی دوسرا آدمی کروا دے یا اپنے ہی نذرانے کے پیسے بچا کے کر لے، چاہے دوسرا آدمی مدینہ بھیج دے، چاہے خود اپنے پیسے سے جائیں، تو ایک کروڑ کمانے والا وہ مدینہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، اور یہ 10,000 کمانے والا 5 بار مدینہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، رمضان مدینے میں گزار رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے۔ اتنا گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ آپ جو اپنے بال بچوں کے بارے میں امید لگاتے ہیں، میرا بچہ پڑھے گا، لکھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، IAS آفیسر بنے گا، خوب مزے کی زندگی گزارے گا، اللہ کی قسم یہ سچ نہیں ہے، مزے کی زندگی نہیں گزارے گا۔ ہاں DM بنائیے، پروفیسر بنائیے، ماسٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سب بنائیے، مگر سب سے پہلے عاشق رسول بنا دیجئے، سب سے پہلے اس کے دل میں محبت رسول پلا دیجئے، تاکہ وہ DM کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کسی فلم کے ایکٹر کا غلام نہیں رہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام رہے۔ وہ جان لے یا دنیا کی محنتیں یا نوکریاں صرف دنیا تک محدود ہیں، مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ مصطفیٰ کی محبت کام آنے والی ہے، مرنے کے بعد کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ شریعت محمدی پہ عمل کام آنے والا ہے۔ یہ بات تو ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا دے۔ اعلیٰ حضرت کی مانیں، انہوں نے ایک بڑا زبردست سندیش دے دیا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی بتائیے، خود اپنے آپ کو بتائیے، یہی بتائیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کسی آئنسٹائن کو، ہم نہیں جانتے کسی شیکسپیئر کو، ہم نہیں جانتے کسی صاحب ہنری فورڈ کو، ہمیں نہیں سروکار ہے کسی امیتابھ بچن سے، ہمیں نہیں سروکار ہے کسی شاہ رخ خان سے، ہمیں نہیں مطلب ہے کسی نیتیش کمار سے۔ ہاں وہ مکھ منتری ہے، ٹھیک ہے، پردھان منتری ہے، ٹھیک ہے، الیکشن کا موقع آئے گا، ہمارے پاس ایک ووٹ ہے، ہم اپنا ووٹ آنیسٹ اور اچھے آدمی کو دے دیں گے، بس وہیں تک۔ راجنیتی میں گردن تک پلنا نہیں ہے، جھنڈا اٹھا کے اپنے آپ کو وناش کے کگار پر پہنچانا نہیں ہے، ان کا جھولا ڈھو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ ووٹ اس کو دے دینا ہے۔ DM بن کے اپنے ڈسٹرکٹ کی سیوا کرنی ہے، پروفیسر بن کے کالج میں سبجیکٹ پڑھانا ہے، لیکن دل کی گہرائی سے ماننا اسی کو ہے، وہی جو مقصد حیات کا نسخہ لے کے آیا ہے، جو ہمیں رب العزت کا راستہ بتانے آیا ہے، جو ہمیں خدا سے قریب کرنے آیا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ممکن ہے کہ پروفیسر بننے کے بعد ایمان لوٹ جائے، ممکن ہے کہ نیتا بننے کے بعد بندہ کافر ہو جائے، ممکن ہے کہ DM بننے کے بعد اللہ رب العزت کا انکار کر بیٹھے، ممکن ہے کہ ایک لڑکا کا چہرہ ہماری بیٹی کو کافرہ بنا دے، ممکن ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کے انجینئر بنا، ایک لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے کافر ہو جائے۔ آئے دن یہ تماشا ہو رہی، بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، سارے لوگ جان رہے ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہماری غیروں کے پاس جا رہی ہیں، اپنا دین ایمان سب بیچ کے جا رہی ہیں، کتنے ہمارے بیٹے ہیں جو پڑھنے لکھنے کے بعد غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، دین ایمان دھرم سب بیچ کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے فزکس کا راستہ دکھایا، کیمسٹری کا راستہ دکھایا، کالج کا راستہ دکھایا، ITI سیکٹر کا راستہ دکھایا، ہم نے مصطفیٰ کا راستہ نہیں دکھلایا، ہم نے حضور کا راستہ نہیں دکھلایا۔ اعلیٰ حضرت نے وہی کام کیا ہے۔ آج اگر کروڑوں مسلمانوں کا ایمان بچ رہا ہے، دین دھرم بچ رہا ہے، احسان اس مرد مجاہد مجدد اعظم شیخ الاسلام کا ہے، جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے تبا اٹھائے کیوں، جنہوں نے ہمیں بتایا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ آرنلڈ ٹوائن بھی بہت بڑا پڑھا لکھا اسکالر ہے،
اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے اسلام کے ایک چیپٹر کو انہوں نے جگہ دیا ہے. وہ لکھا ہے کہ آج مغرب یعنی ویسٹرن کنٹریز جس میں امریکہ، یورپ سارے مالک ہیں، جس میں ناروے، کینیڈا، موریشس اور جس میں برٹن، جرمنی، یہ سارے ممالک ہیں ویسٹرن. ویسٹ مطلب پچھمی مغربی ممالک، ویسٹ مڈل ایسٹ کا مطلب یہ عرب کے 25 سے 30 ممالک یہ مڈل ایسٹ ہو گئے، اور اس کے پیچھے آگے جو ہے وہ سب ویسٹ کنٹریز ہیں، امریکہ، یورپ، ہالینڈ، ناروے، فرانس، جرمنی، برٹن، وہ سب ویسٹ ہیں. ویسٹرن کلچر کا مطلب مغربی تہذیب، ویسٹرن کا مطلب پشچمی سنسکرتی، ویسٹرن کلچر کا مطلب مغربی تہذیب، انگریزی تہذیب، ویسٹرن کلچر. آج وہ ویسٹرن کلچر کا دبدبہ ہے پوری دنیا میں. انگریز چلے گئے ہندوستان سے مگر اپنی غلامی کی چھاپ چھوڑ کے چلے گئے. آج اردو بولنے والے کو ویلو نہیں ہے، لیکن انگریزی وہ بولے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہندوستان کے JNU کا کوئی پروڈکٹ ہو کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن آکسفورڈ اور کیمبرج کا پروڈکٹ ہو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں اور لوگ بھی دیکھتے ہیں. ہندوستان کے منسٹر کا، اکثر منسٹر کا بیٹا یا تو آسٹریلیا میں پڑھتا ہے یا امریکہ کی برکلی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یا پھر برٹن میں آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھتا ہے، چونکہ وہاں سے پڑھ کے آنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. صاحب راہل گاندھی کہاں سے؟ کیمبرج سے پڑھ کے آئے ہیں. صاحب اکھلیش یادو کہاں سے پڑھ کے؟ آسٹریلیا سے انجینئرنگ کر کے آئے ہیں. یعنی ودیش سے جو پڑھ کے آئے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اس ملک کا ایک زبردست رائٹر وہ لکھتا ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں. ظاہر سی بات ہے یہ مائکروفون جس سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ڈیوڈ ہکس نے اس کا آوشکار، اس کی ایجاد کیا ہے. یہ رہنے والا انڈیا کا نہیں تھا، مڈل ایسٹ کا نہیں تھا، عرب ممالک کا. یہ رہنے والا 7 سمندر پار یورپ کا ہے. یہ ہوائی جہاز پہ چل کے ہم آج آپ کے بیچ میں آگے، ورنہ کل کی رات میں کہاں تھا؟ ناگپور سے بھی 80 کلومیٹر دور ہنگن گھاٹ ایک جگہ ہے، وہاں کل ہماری 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان تقریر ہوئی. بہت زبردست مجمع. لوگوں نے کہا کہ میری عمر 53 سال ہو رہی ہے، 53 سال کی عمر میں نے اس طرح کی اصلاحی اور اس طرح کی معلوماتی تقریر میں نے نہیں سنی. لوگوں نے اپنے حساب سے کہا، اگرچہ میں بہت چھوٹا سا خطیب ہوں مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جس طرح کی زبان سمجھ رہا ہو، نئی نسل کو جو انگریزی سے پربھاوت ہے، اسکول کالج کے ماحول سے پربھاوت ہے، کنٹمپریری نالج سے پربھاوت ہے. چونکہ میں نے خود انگریزی میں، انگلش میں MA کیا ہے، انگلش میں آنرز کیا ہے، میں نے خود میٹرک میں 400 بچوں میں ٹاپ کیا ہے، میں نے خود انٹرمیڈیٹ میں 10-20 کالج میں نے ٹاپ کیا ہے. یہ چونکہ ہمارا ایک کیریئر اسکول کالج سے بھی جڑا ہوا رہا، اور شروع میں فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک مدرسے سے بھی جڑا ہوا رہا ہے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ کس طرح کے کوشچن ارائز ہوتے ہیں، کس طرح کی باتیں اس کے دماغ میں آتی ہیں. میں اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بتانے کی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی گرتی ہوئی جو محبت ہے وہ محبت دوبارہ واپس آ جائے. اپنے پیغمبر سے سچا پیار کریں، اپنے مذہب میں سچا وشواس اور آستھا رکھیں. وہ جان لیں اس سائنسی چمک دمک کے باوجود بھی اسلام کا اپنا الگ مہتو ہے، اسلام کے اصول کا اپنا ایک الگ اس کا امپورٹنس ہے. اتنا تو جان لیجئے آپ، ہمارا بیٹا اسکول کالج کا سائنس پڑھنے کے بعد مولوی کو برا سمجھتا ہے، مدرسے کو برا سمجھتا ہے، مگر اسی یورپ کا ایک دانشور لکھتا ہے it must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. یہ ہندوستان کا کوئی بے ڈھنگا نہیں لکھا ہے جو ناچتا ہے کودتا ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہمارا دن آ گیا، یہ ہو گیا، ہم دبا دیں گے، کاٹا دیں گے، مار دیں گے. یہ بے ڈھنگے نہیں. بھائی یورپ کا ہائیلی کوالیفائیڈ آدمی جو بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ کیا لکھتا ہے؟ یہ جو دنیا میں ویگیانک انتی، سائنسی ترقی ہوئی ہے، وہ سائنسی ترقی کس سے ہوئی ہے؟ علم طبعیات، علم نجوم، علم فلکیات، یعنی فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، زولوجی، بوٹنی، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی اور زبردست میتھمیٹکس کے ذریعہ یہ ویگیانک ترقی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے. جان کر چونک جائیں کہ وہ کون مولوی نہیں بولتا ہے بلکہ جان ڈیون پورٹ کہتے ہیں آل نالج، یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں. وہ
आखिरी बात कहते हैं, the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. वो क्या कहते हैं कि अरब के लोग जो स्पेन में जाके हुकूमत कर रहे थे और वहां जाके जो मकतब और वहां तहकीकी इदारे कायम कर रहे थे, इन लोगों ने जो वहां इल्म का उजाला फैलाया, मकतब और मदारिस को कायम किया, ये अरब के उलमा, उनका जुमला है, ये अरब के उलमा, द स्पेनिश सैरेसन, यानी स्पेन के अरबी जानने वाले उलमा, ये यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है कि इन लोगों ने साइंसी इल्म को जन्म दिया है। द स्पेनिश सैरेसन may be looked upon as the father of European philosophy. यूरोपियन फिलोसफी का मतलब यूरोप की साइंस, उसके फादर कहे जाने के लायक हैं कौन? वह लोग जो अरब के उलमा, स्पेन में जहां 1000 साल तक मुसलमान की सल्तनत रही, जो मुसलमान इस्लाम का क्रीम पीरियड माना जाता है, जिस जमाने में एक एक मुसलमान के घर में हजारों हजारों किताबें रहती थी। ये जो लाखों किताबों से इस्लामी लाइब्रेरी आबाद है, ये सारी किताबें उसी जमाने में लिखी गई, हर फन की किताबें लिखी गई, लाइब्रेरी और मदरसों, स्कूल, कॉलेज पे जोर दिया गया। तो अब ये बताइए कि एक यूरोप का दानिश्वर कहता है ये मदरसा है जो यूरोप की साइंस को जन्म दिया है, ये अरब के उलमा हैं जिन्होंने साइंस का जो जनक कहे, फादर कहे जा सकते हैं। पर हमारे लोगों की सोच क्या है, हमारे लोग क्या बोलते हैं, उसको सुनिए। पढ़ने से ताल्लुक रखता है, जैसा माहौल बच्चों को देंगे, जैसा एनवायरनमेंट देंगे, जैसी बातें उनके सामने बार बार करेंगे, वही सोच पैदा होगी। चूंकि हमारे सामने सोच है आलिमों की नफरत वाली सोच, जलसा जुलूस से क्या होने वाला है, मदरसा से क्या फायदा होने वाला है, तकरीर सुनने से क्या हो जाएगा, तकरीर सुनने से क्या होने वाला है, ये निगेटिव सोच हमारी है। इसीलिए हम पापी, मेरे बच्चे महापापी, हम आलिम से नफरत करने वाले, मेरे बच्चे आलिम से महा नफरत करने वाले। यानी हम जिस तरह का सराउंडिंग माहौल अपने बच्चों को देते हैं, उसी तरह का माहौल बच्चे लेते हैं। मैंने मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी शरीफ में रमजान में देखा कि कराची का एक अरबपति, वो खुद मौजूद था, उसके 3 बेटे मौजूद थे उनके साथ में। मैं कुरान पढ़ रहा था, बैठा हुआ, वो तीनों तरावी जमात के साथ, उनकी जमात खत्म होने के बाद 12 बजे रात में वो लोग पढ़ रहे थे। मैंने उसके एक बेटे से कहा कि तुम लोग कहां से आए? हम लोग कराची से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। कहा हम लोग अपने घर में 10 दिन में तरावी खत्म कर चुके हैं, हमारा 3 भाई है, तीनों भाई हाफिज कुरान है। मैंने कहा क्या मदरसा है तुम्हारा या मदरसा खोल के चलाते हो? कहा नहीं नहीं, हमारा कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे वालिद साहब ये हैं, बिल्कुल मौलाना की तरह लगते हैं, मौलाना है नहीं वो, बिल्कुल दाढ़ी लंबी, बरकाती टोपी, पंजाबी पायजामा। वो कहते हैं हमारे बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की, मेरे वालिद साहब उसको चलाते हैं, और हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई को मेरे बाप ने हाफिज कुरान बनाया है, हम हाफिज कुरान हैं, और हम लोग सब भाई उसी दुकान में बिजनेस करते हैं। और मदीना शरीफ हर साल हम लोग आते हैं, यहाँ मस्जिद नबवी में एक खत्म कुरान तरावी में पढ़ते हैं, घर में तरावी पढ़ के आए हैं, वहां घर में 10 दिन में खत्म करके आए हैं। अब यहाँ मदीना शरीफ में रहेंगे, यहाँ से ईद करने के बाद हम लोग निकलेंगे। ये बताएं कि हमारी सोच क्या है, कि सीमांचल की सोच क्या है, बिहार की सोच क्या है, हिंदुस्तान की सोच क्या है? हिंदुस्तान की सोच क्या है? जो मालदार होगा उसका बेटा हाफिज नहीं बनेगा, जो मालदार होगा उसका बेटा और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनेगा। मौलाना मौलवी बनने से क्या होता है? मौलाना मौलवी बनने के बाद एक मस्जिद में इमामत करेगा, 5000 रुपए महीना कमाएगा। इमामत क्यों करेगा भाई? इमामत करना जरूरी है, वो इमामत करेंगे, लेकिन आपका बेटा हाफिज कुरान बन के बिजनेस करे, आपका बेटा मौलाना बनने के बाद बिजनेस करे। आप 5 बीघा जमीन बेच के 50 लाख रुपए अपने बेटे को दीजिए, वो बिजनेस करेगा। जैसे आपकी उम्र हो गई 40 साल, अब आप सोच रहे हैं ना कि 5 बिजनेस में हम फेलियर हो गए, अब हमको कोई नया बिजनेस करना चाहिए, जबकि आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं और उसके बाद अभी भी रोजी के लिए आप फिक्र कर रहे हैं क्या करें, इस कारोबार के बाद क्या करें, कारोबार नहीं चला तो क्या करें। जब एमए करने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, या कुछ नहीं पढ़ने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, तो मौलाना बनने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, मौलाना पढ़ने के बाद भी सोचना है, हाफिज कुरान बनने के बाद भी रोजी की फिक्र करनी है। हमें कल्टीवेशन करना है, बिजनेस
بزنس کرنا ہے, ہمیں کوئی سامان کی مینوفیکچرنگ کرنی ہے. ابھی ایک مولوی صاحب سے میری ملاقات گجرات میں, کہا جس مکان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کا 50 مکان میرے پاس موجود ہے اس شہر میں. میں نے کہا مولوی صاحب بہار کا رہنے والا گجرات میں آ کر کے یہ 50 مکان کا مالک بن گیا ہے, اربوں روپے کا مالک بن گیا ہے. کہا ہاں ہم نے یہاں آنے کے بعد امامت کی ہے اور دوسرا سب کام کیا ہے, پھر میں نے بزنس شروع کیا ہے. بزنس میں نے شروع کیا ہے. کون سا بزنس شروع کیا ہے؟ میں نے زمین کی خریدنے کا, زمین کے بیچنے کا میں نے بزنس کیا ہے. اور آج الحمدللہ 50 مکان اس شہر میں ہمارا ہے, اس میں رہتا ہوں, وہ سارے مکانات ہمارے ہیں. تو ایسا نہیں کہ مولوی صاحب بننے کے بعد صرف آپ مسجد میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد پھر آپ بیٹھنے کا پیغام نہیں دیتا ہے اسلام. آپ بزنس کیجئے, آپ جاب میں جائیے, آپ عالم بننے کے بعد آپ پی ایچ ڈی کیجئے, تھیسس لکھیے, اس کے بعد صاحب آپ جائیے. ہاں دیکھیے ہمارے راجپوت سماج ہوتے تھے, اس کا بھی ایک گینگ ہوتا تھا, ایک ماؤوادی کا گینگ ہوتا تھا. یہ اس کے گاؤں میں حملہ کیا, 100 آدمی کو ذبح کر دیا, وہ اسے پہ حملہ کیا, وہ 500 کو ذبح کر دیا. جہاں میں 94 میں امامت کرتا تھا پٹنہ کے پاس جہان آباد پرتھا میں, اس کے بعد وہاں سے 10 کلومیٹر دوری پر راجپوتوں کا گاؤں تھا, برہمنوں کا گاؤں تھا. 50 برہمن کو ماؤوادی نے ذبح کر دیا, کاٹ دیا اس کو, جس پرتھا پہ کاٹتے ہیں اسی طرح کاٹ دیا. میری مسجد کے سامنے سے صاحب سونیا گاندھی کی گاڑی گزری, پھر لالو پرساد یادو جی سب گئے, بالکل سڑک کے کنارے میری مسجد تھی. یعنی ایک جنگ آج بھی اس کے ہاں ہے. یہ ہماری دشمنی میں وہ سب جنگ تھوڑی ٹھنڈی اس کی ہو گئی ہے. اب پڑھنے لکھنے کے بعد ٹھنڈی ہونی بھی چاہیے, لیکن شدید جنگ یہاں تھی. آج تھوڑی سی نارمل ہے. امریکہ یورپ میں ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی یہ جنگ جاری ہے. آرنلڈ ٹوائن بھی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نسلی امتیاز کو ہم مٹا نہیں پائے اور شراب اپنے ملک میں روک نہیں پائے. وہ کہتے ہیں اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ اسلام نافذ ہو جائے, اسلام کا طریقہ یہاں آ جائے. جب میں اسلام پڑھتا ہوں, عرب کے لوگ گردن تک شراب میں ڈوبے تھے, لیکن اسلام کے پیغمبر نے کیا سوچ بدل دی, کیا جینے کا ٹرینڈ بدل دیا کہ شراب حرام ہے. یک لخت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دیا. اب تنہائی میں بھی لوگ شراب نہیں پی رہے, دن کے اجالے میں نہیں پی رہے. وہ کون سا ڈر خوف تھا, جینے کا انداز کیسے بدل دیا مصطفیٰ نے؟ یہی اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, مرنے کے بعد آخرت میں حساب کتاب کی فکر, یہ ساری باتیں ڈال دی. مصطفیٰ کے اس کلچر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر شراب مٹانا ہے تو اسلام نافذ کرنا ہوگا, پیغمبر اعظم کے طور طریقے کو نافذ کرنا ہوگا. شراب اگر مٹانا ہے اور نسلی امتیاز اگر ختم کرنا ہے, اس کے لیے بھی اسلام ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے. وہ کہتے ہیں عرب کے لوگ اونچ نیچ کی جنگ میں مبتلا تھے, کئی ہزار لوگ مارے جاتے تھے. I am better than you, میں تم سے بہتر ہوں. اور غریب امیر کو مارتا, امیر غریب کو مارتا, کالا گورا کو مارتا. قبائلی جنگ تھی, وہاں صاحب ریشل جنگ موجود تھی. وہ کہتے ہیں خطرناک جنگ تھی عرب میں, کوئی ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں تھا. لیکن اسلام نے کس طرح سے اس نسلی امتیاز کو مٹا دیا کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز. وہی عرب کے مہاجر, وہی عرب کے انصار, وہی اونچے مالدار لوگ, وہی کالے لوگ, سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, سب ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے ایک امام کے پیچھے سارے امیر غریب اس کا فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 زبردست کارنامہ جو اسلام کے پیغمبر نے انجام دیا ہے, جس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آج اس سائنٹیفک زمانے میں بھی اگر ان دونوں خطرناک برائیوں کو مٹانا ہے, اس کے لیے پیغمبر اعظم ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے, اس کے لیے اسلام ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے. اس کا مطلب the crying need of time, یہ وقت کی زبردست ضرورت ہے کہ پیغمبر اعظم کو پڑھا جائے, ان کو سنا جائے, ان کو سمجھا جائے, ان کی تعلیمات کو مسلمان اپنی زندگی میں پہلے نافذ کریں, پھر اس کے فائدے محسوس کریں. جب سنتوں پہ عمل کے فائدے وہ کفار و مشرکین دیکھیں گے, بغیر چیخے چلائے, بغیر تلوار اٹھائے, جب وہ سنتوں پہ عمل کے بینیفٹس دیکھیں گے تو وہ خود بخود سنتوں سے قریب ہو جائیں گے, دین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. مگر چونکہ آج حال ہے کہ دین صرف مولانا کی زبان تک ہے, دین صرف جمعہ کی نماز تک ہے. مولانا اسپیچ دیتے ہیں, مولانا تقریر کرتے ہیں, اسی وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ارے اسلام نے یہ کیا, اسلام نے وہ کیا, اسلام کا یہ وردان ہے, اسلام کی یہ بلیسنگ ہے.
لیکن پریکٹیکل میں سماج میں 0/0 ہے. تو اب دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں جب تم بھی شراب پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں, تم بھی ناچتا ہے میں بھی ناچتا ہوں, تم بھی اسکول کالج کی تعلیم میں اتنا ڈوبا کہ تمہارے 50 سال کے لوگوں کو نماز کی فکر نہیں رہتی, آخرت کا چرچا نہیں رہتا, جیسے میں جی